السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ سنڈے ہے، 22 تاریخ ہے اور مئی کا مہینہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل رات کو ایک بڑی امپورٹنٹ ہیئرنگ ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جب عدالت نے وہاں پہ 11:30 بجے رات کو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما جناب شیریں مزاری صاحبہ کو بلوایا تھا، اور انہوں نے پولیس کو کہا تھا کہ ان کو یہاں پہ پروڈیوس کریں۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو پولیس کسٹڈی سے لے کے اس کے اوپر ان کو ریلیز کر دیا، اور ان کو کہا کہ وفاقی حکومت جو ہے اس پہ جوڈیشل انکوائری کرے گی۔ اب جوڈیشل انکوائری کا مطلب ہے آبویسلی اس میں کوئی فاضل جج ہوں گے یا کوئی عدالت جو ہے وہ اس کے اوپر کرے گی۔ رات کو 11:30 بجے یہ واقعہ ہوا جب ان کو پیش کیا گیا عدالت میں۔ عدالتی حکم جب ملا تھا تو ان کو فوری طور پہ شیریں مزاری کو جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچا دیا گیا، اور انہیں خواتین پولیس اہلکار جو تھیں وہ ان کو وہاں پہ لے کر عدالت میں پہنچیں۔ تو ڈاکٹر شیریں مزاری جب کمرہ عدالت میں آئی تھی تو ان کی اپنی بیٹی جو تھیں ایمان مزاری، وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھیں۔ اس موقع پہ شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ میرا موبائل فون مجھ کو ابھی تک واپس نہیں کیا گیا، اور میری گرفتاری کے پیچھے رانا ثناء اللہ اور نون لیگ ہے۔ یہ تو انہوں نے بڑا کھل کر الزام لگایا، لیکن اس سے پہلے ان کی صاحبزادی جو تھی وہ مختلف شارٹس ان کے سوشل میڈیا پہ پھر رہے تھے، سرکولیٹ کر رہے تھے، جس میں وہ ڈائریکٹ آرمی کی ٹاپ براس کو ایکیوز کر رہی تھی۔ وہ کیا اس کی وجہ تھی مجھے اس کا نہیں پتہ، اور مجھے بتایا گیا کہ شی از اے لائر اینڈ شی از اے سینسیبل گڈ لائر۔ تو آئی ایم شیور ایک لائر جو ہوتا ہے اس کو بڑا پتہ ہوتا ہے، ہم سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ کی حرمت کیا ہے، اور اس کو کہیں نہ کہیں کمرہ عدالت میں آ کے وہ باتیں ثابت بھی کرنا پڑ جاتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا تو کیا سوچ کے کہا، لیکن کل ان کی والدہ جو تھیں جب ان کو رہا کیا گیا تو انہوں نے اپنی بیٹی کے برعکس انہوں نے کہا کہ جناب رانا ثناء اللہ ہیں، نون لیگ ہے، اور کوئی خفیہ ایجنسی بھی انہوں نے کہا اس میں۔ اب جو ان کا اصل یعنی ان کی ایک آپ سمجھیں کہ ڈیفینس تھا، وہ یہ تھا کہ مجھے وارنٹس نہیں دکھائے گئے اور مجھے اسی طرح گرفتار کیا گیا۔ اس سے پہلے صبح کے ٹائم پہ ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو سرکولیٹ کری تھی جو شیریں مزاری گاڑی میں ہے اور خواتین پولیس اہلکار جو ہیں وہ ان سے ان کی یعنی باتیں ہو رہی ہیں، ہیٹڈ آرگومنٹ ہو رہی ہے، اور جس کے بعد انہوں نے ان کو کھینچ کر نکالا اور ان کو اریسٹ کر کے لے گئے۔ لیکن وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے، اور مجھے اس ویڈیو کی حد تک تو کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھنے کے بعد کہ ان کو وارنٹس نہیں دکھائے گئے۔ اچھا، شیریں مزاری ہو یا کوئی بھی ہو، یہ ایک بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی بھی سٹیزن کا کہ آپ نے اس کو گرفتار کرنا ہے۔ اگر آپ کے خیال میں انہوں نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی آپ ضرور کریں، لیکن آپ ان کو جو ریلیٹڈ ڈاکیومنٹیشن ہے وہ ضرور دکھائیں، اور ان کو پتہ ہو کہ کس جرم کے تحت ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور کس عدالت کے کہنے پہ گرفتار کیا جا رہا ہے، تاکہ ملزم نے اپنا دفاع بھی پھر کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر وارنٹس ہی نہیں دکھائے جا رہے تو پھر کیا ہو گیا یہ؟ اچھا، اب شیریں مزاری کی سپورٹ میں تو پاکستان تحریک انصاف کے بہت رہنما بول رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں، جو ہوا وہ یعنی میں نے آپ کو بتا دیا جو ایکچوئل بات ہوئی، اور یہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کو وارنٹس دکھائے جائیں۔ لیکن جب 1.5 مہینہ پہلے یا 2 مہینے پہلے تقریباً اسی طرح کی سچویشن تھی، اور محسن بیگ ایک سینئر صحافی ہمارے، اور ان کے گھر میں جب FIA نے چھاپہ مارا تو ان کو بھی وارنٹس نہیں دکھائی گئے تھے۔ ان کے تو گھر کے اندر چلے گئے تھے، اور ان کے گھر کے اندر دیواریں پھلانگ کر چلے گئے تھے، اور اس کے بعد وہ سادہ لباس میں تھے، یعنی وہ پولیس کے لباس میں بھی نہیں تھے۔ سو مچ سو کہ محسن بیگ کے گھر والوں نے فون کر کر اسلام آباد پولیس کو بلوایا وہاں پہ، اور اسلام آباد پولیس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی جورسڈکشن جو ہے وہاں پہ کوئی اس طرح کی کارروائی ہو رہی ہے، کسی کو اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ اور بعد میں پھر ایک ویڈیو نکالی گئی جو پری میڈیٹیٹڈ ایک ویڈیو بن رہی تھی، اور وہ ویڈیو کیا تھی کہ جی محسن بیگ نے فائر مار دیا کسی کو، یا ایک پولیس والے کو بالوں سے پکڑا ہوا ہے۔ تو بیسیکلی ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ پولیس والے ہیں، کہ پولیس والوں کی وردی پہن کے کوئی ڈاکو آئے ہوئے ہیں، کیونکہ نہ ان کو کوئی کاغذ دکھا رہے ہیں، نہ وارنٹ دکھا رہے ہیں، نہ کوئی وجہ بتا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے انہوں نے ان کے گھر کے اندر ان کے بیٹے کو مارا پیٹا، ان کے نوکروں کو زدکوب کیا وہاں پہ۔ تو بڑی کامن فیکٹر، اور اسلام آباد جو ہے وہ اللہ رحم کرے آج کل تو وہاں ڈکیتیاں بہت ہو رہی ہیں۔ تو ایک فرسٹ تھاٹ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ ڈاکو ہیں جو آئے ہوئے ہیں۔ اب باہر جو پولیس والے تھے ان کو بھی انہوں نے کہا کہ تم کون سے تھانے سے ہو، انہوں نے ان کو بتایا نہیں۔ پھر کوسار تھانے کی پولیس آ گئی،
اور وہ اس سے لا علم تھی کہ جناب یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. جب عدالت گئے تو عدالت نے بڑا کلیئرلی کہا کہ یار اس کا تو پرچہ نہیں کٹا ہوا, یا پرچہ کٹا ہے اور وہ لاہور میں کٹا ہے صبح 8:30 بجے یا 9 بجے, اور تم آدھے گھنٹے کے اندر اسلام آباد کے اندر یہ کارروائی کر رہے ہو. تو بڑی پری میڈیٹیٹڈ چیزیں تھیں. یہ سارا آپ کو واقعہ یاد کرانے کا مطلب یہ تھا کہ جو کل ہوا میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, غلط ہے. اور ہر سٹیزن, میں کہہ رہا ہوں صرف شیریں مزاری نہیں, ہر سٹیزن کا رائٹ ہے کہ قانونی تقاضے پورے کیے جائیں, اور ریاست کا یہ حق ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرنے والا ہے وہ اس کو ضرور گرفتار کرے, لیکن مروجہ قوانین کے مطابق. قانون توڑ کے آپ قانون نافذ نہیں کر سکتے, اور اس کی بڑی امپلیکیشنز ہوتی ہے. وہ کیا, وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا. اور یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا پورا مسئلہ, قطع نظر اس کے کہ ہماری ایفیلیشن کس جماعت سے ہے. آپ پی ٹی آئی سے ہیں, پی ایم ایل این سے ہیں, پیپلز پارٹی سے ہیں, جماعت اسلامی سے ہیں, ایم کیو ایم سے, یا کسی بھی جماعت سے نہیں ہے. آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, آپ اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں, یا آپ نعوذ باللہ آپ ان بد نصیبوں میں سے ہیں جو انکاری ہیں ہر قسم کے ایمان سے. تو تب بھی جو آپ کے رائٹس ہیں ایز سٹیزن, ایز ہیومن بینگ, وہ تو فنڈامنٹل رائٹس اسی طرح رہیں گے وہاں پہ. اچھا, بیچ میں شیریں مزاری صاحبہ نے یہ بھی کلیم کیا کہ ان کے ناخن بھی نوچے گئے اور ان کو زدکوب کیا گیا, اور ان کو چکری پہ لے جا کر لاہور لے کے جا رہے تھے. جب انہوں نے کہا کہ جناب میں 70 سال کی ہوں اور میں مریض ہوں اور تم مجھے لے کے جا رہے ہو, تو پھر ایک ڈاکٹر آ گیا, اس نے کہا جی میں نے آپ کا معائنہ کرنا ہے کہ آپ ٹریول کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی ہیں. مین وائل پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف نے ان کی ریلیز کا آرڈر دے دیا. بڑی اچھی بات ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ کس یعنی قانونی طریقے سے وہ گرفتاری ہو رہی ہے اور کس قانونی طریقے سے ان کو ریلیز کیا گیا. اگر حمزہ شہباز نے ریلیز کیا تو وہ کس طرح سے وہ قانون کو بائی پاس کریں, یہ دونوں چیزوں پہ کوسچن مارک ہے. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا, کیونکہ اصولاً تو پھر اگر گرفتاری ہوئی تھی تو پھر عدالت کے تھرو اس کی ریلیز ہونی چاہیے تھی, جو رات کو ہوئی بہرحال. تو اگر رات کو ریلیز ہوئی ہیں تو اس سے پہلے جب شام کو حمزہ شہباز شریف نے آرڈرز دے دیے تھے تو اس وقت تو ریلیز کیوں نہیں ہوئی؟ پھر وہ اس تک پولیس کسٹڈی میں کیوں تھی جب ان کو اسلام آباد میں لے کے گیا گیا؟ تو کیا چیف منسٹر نے صرف اخباری آرڈر دیا تھا یا میڈیا کی حد تک آرڈر دیا تھا؟ اب کمنگ بیک ٹو دس کہ آپ یہ دیکھیں, یہی میں پچھلے 2 سال سے 3 سال سے جب میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارا نیب کا ادارہ جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو گیا. وہ اس لیے ارریلیونٹ ہو گیا ہے کہ چاہے کوئی پارلیمنٹیرین ہو, چاہے کوئی سابق عہدیدار ہو, وزیر ہو, وزیر اعظم ہو, وہ جاتے ہیں, اس کو پکڑ لیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بھی تمہارے اوپر الزام ہے ایسڈ بیونڈ مینس کا, اب ثابت کرو کہ یہ الزام غلط ہے. اور وہ 8 مہینے 9 مہینے وہ اسی طرح اب اس کے زندگی کے چلے گئے. اچھا وہ تو چلے گئے, وہ تو واپس نہیں آ سکتے. اور ہر عدالت میں جب بعد میں وہ پیش ہوتے ہیں تو جناب نیب کی پروسیکیوشن جو ہے وہ کوئی ثبوت تو دے نہیں سکتی وہاں پہ, اور جب وہ ثبوت نہیں دے سکتی تو اس کے بعد وہ ریلیز ہوتے ہیں, وہ ریلیز ہو جاتے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا تو آج کل بڑا ایکٹیو ہے, تو لوگ جو ہے ہماری عدالتوں کے اوپر تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں ان آل فیئرنیس کہ عدالت جو ہے وہ فیصلے صرف ان چیزوں کے اوپر کر سکتی ہے جو شواہد ان کے سامنے رکھے جائیں. آپ ہوائی باتیں جتنی مرضی کر لیں, لیکن اگر آپ ثبوت نہیں رکھ رہے تو عدالت اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتی, اور عدالت اس کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتی یا پروسیکیوٹ نہیں کر سکتی. کیونکہ آپ نے وہ تصویریں دیکھی نا اب کہ وہ عدالت جو ہے اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے, وہ سمبولک نہیں ہے, وہ اصل ہے کہ عدالت کو یعنی کوئی ہو سکتا ہے کہ فاضل جج اس کو پتہ ہو کہ یار یہ میرے سامنے جو بندہ کھڑا ہے اسے قتل کیا ہوا ہے, لیکن اپنی گٹ فیلنگ کے اوپر وہ اس کو سزائے موت نہیں دے سکتے. اس کو جو بھی پروسیکیوشن کا طریقہ ہے, جو اس کے سامنے فاضل عدالت کے سامنے ثبوت رکھنے کی جو ایک ریکوائرمنٹ ہے, جب تک وہ پوری نہیں ہوتی وہ بری ہوگا اس طرح. تو ہم اس طرح عدالتوں کو بدنام کرتے ہیں. اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے کسی کو اریسٹ کر لیا, نیب نے جیسے کیا یا کسی پولیس نے کر لیا, اور پورے دنیا کے میڈیا میں فلیش ہو گیا, اس کے بعد جتنے الزامات ہیں وہ فلیش ہو گئے کہ جی انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. اب جو مرضی ہو جائے, جب کچھ عرصے کے بعد اس عدالت سے وہ فری ہوتے ہیں تو آپ چیخ چیخ کر لوگوں کو بتائیں کہ جناب میں بے گناہ ہوں, دیکھو عدالت نے مجھے فری کیا. وہ بات نہیں پہنچتی ہر تک,
وہ کوئی سن نہیں سکتا. اور آپ کہتے ہیں نہیں یار کچھ تو کیا ہوگا نا جو اس کو پکڑا تھا, کچھ تو کرپشن کی ہے نا, کچھ تو غلط کام کیا ہے تو اس کو یہ پکڑا ہے. تو یہی بات, یہ ون آف دا میجر ریزنز جو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں. پرسوں بھی رات کو ایک ٹویٹر اسپیس پہ لوگ بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا کہ آپ تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے کرتے آپ نے تحریک انصاف کے خلاف باتیں شروع کر دی. تو ٹرننگ پوائنٹ جو ہے, آپ اگر اس کو آپ ایک انسیڈنٹ نہیں, اگر آپ اس کو ایک پالیسی کے طور پہ لیتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف جن پالیسیز کے خلاف قیام میں آئی اور جو تحریک انصاف کا مینیفیسٹو تھا, تحریک انصاف نے انہی کو بائی پاس کیا. جیسے تحریک انصاف کا اپنا نام جو ہے کہ انصاف کے لیے وہ تحریک ہے, لیکن میں نے محسن بیگ صاحب کا آپ کو اگزامپل دیا, میں اس طرح میر شکیل الرحمان کا بھی اگزامپل دے سکتا ہوں, میں اور بڑے اگزامپلز آپ کو دے سکتا ہوں یہاں پہ, لیکن وہ خواہ میں آپ کا اور یعنی ٹائم اس کا جو ہے وہ زیادہ کرنے والی بات کہ جہاں پہ ثبوت نہیں ہے اور آپ ایکیوز کر کے آپ اس کو وہ کر رہے ہیں اور اس کو آپ پکڑ رہے ہیں. تحریک انصاف نے وہی پریکٹسز کی اور وہی پریکٹسز اب دوبارہ اس کے ساتھ ہو رہی ہیں, کیونکہ ہمارے سیاستدان سیکھتے نہیں ہیں, اور وہ جس مرضی جماعت سے ہو. میں ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ تحریک انصاف میں بھی بھرمار ان لوگوں کی دوسری جماعتوں سے آئے ہوئے ہیں, تو آبویسلی وہی کلچر آنا ہے اس کے اندر, اور آبویسلی جن چیزوں کے سامنے تحریک انصاف بنی تھی وہی پرٹیکولر چیزیں کمپرومائز ہونا شروع ہوئی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کسی کو پکڑ کے نیب نے 8 مہینے کے لیے اندر کر دیا, 1 سال کے لیے اندر کر دیا. ایک تو آپ نے اس کی زندگی کے وہ ٹائم لے لیا جو آپ اس کو قیامت تک واپس نہیں دے سکتے, کیونکہ وہ تو زندگی میں ایک لمحہ بھی آپ کا نکل گیا, وہ نکل گیا, وہ تو واپس نہیں آنے والا, وہ تکلیف جو ہے وہ واپس نہیں ہونے والی. لیکن اسے بڑھ کر جو آپ نے تشہیر کر دی تمام میڈیا میں اس کی کہ جی ہم نے اس وجہ سے پکڑا تو ہم نے یہ کیا تو ہم نے وہ کیا, اور آپ اس کی ویڈیو چلا رہے ہیں, اس کی جو کارروائیاں ہو رہی ہیں روز کہ جی آج وہ رو پڑے عدالت وہ انویسٹیگیشن افسر کے سامنے, انویسٹیگیشن افسر کے سامنے ہاتھ کانپ رہا تھا تو یہ ہو رہا تھا. یہ ساری چیزیں جب آ رہی ہوتی ہیں اور یہ رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ اس کی کیریکٹر اسیسنیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور جب کہ وہ ریلیز ہو جاتا ہے انسان تو لوگوں کو وہ نہیں پتہ چلتا. وہ سمجھتے ہیں کہ مکمکہ کتا جی میل ملاپ کتا کھلا دیا پلا دیا تو اس کے لیے نکل گیا, لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ اس کے اوپر وہ ثبوت ہی نہیں تھے, وہ ایویڈنس ہی نہیں تھے کہ جس کے اوپر آپ نے اس کو گرفتار کیا تھا, اور پھر آپ میں تو کہوں گا ہپ سے بے جا میں رکھا. ہمارے قانون کو اب ری وزٹ ہونا چاہیے. ہمارے قانون کو ہونا چاہیے کہ پولیس یا پروسیکیوشن جو ہے پہلے ثابت کرے کسی کے خلاف الزام, اور جب وہ عدالت کوئی ان سے سیٹسفائی ہو جائے کہ ہاں ان کے الزامات اتنے قوی ہیں کہ اب یہ ٹرائل چل سکتا ہے, تو اس پر ٹرائل شروع ہو, اور پھر جب اس میں سزا ہوتی ہے اس کو, اس کے بعد اس کو گرفتار کیا جائے تاکہ پھر چھوڑنے کی گنجائش نہ ہو. اور اس کے ساتھ اگر وہ 1% چانس ہے, میں کہتا ہوں 1% چانس ہے کہ وہ بے گناہ, تو پھر اس بے گناہ آدمی کو پکڑ, یعنی آپ 100 گناہ گاروں کے ساتھ اگر آپ ایک بے گناہ کو پکڑ لیتے ہیں اور ایپ سے بے جا میں رکھتے ہیں تو وہ کتنا بڑا ظلم ہے انسانیت کے ساتھ. تو یہ جو شیریں مزاری کا واقعہ ہے, ہو سکتا ہے شیریں مزاری اس میں صحیح ہو سکتا ہے شیریں مزاری اس میں صحیح نہ ہو, مجھے نہیں پتہ, یہ تو فاضل عدالت بتائے گی. لیکن اس طرح کے جتنے واقعات میں نے آپ کو پہلے بتائے کہ ان میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے پروسیکیوشن کو, ہم اپنی لاز آف ایویڈنس کو, ان ساروں کو کس طرح سے ری وزٹ کرتے ہیں اور ان کو لے کے آتے ہیں. اور اس کا تعلق کسی ایک پارٹی سے نہیں ہے, یہ تمام پارٹیز کو بیٹھ کر سر جوڑ کر یہ جو ہے کرنا پڑے گا. اب کل فاضل عدالت نے یہ بھی کہا رات کو, انہوں نے کہا جی کہ پارلیمنٹیرین ہیں, ان کو آپ اسپیکر کی مرضی کے بغیر تو گرفتار نہیں کر سکتے. ٹیکنیکلی ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں اس لیے کہ وہ پارلیمنٹیرین ہیں, اور نہیں اس لیے کہ وہ تو استعفیٰ دے چکے ہیں. اب وہ استعفیٰ نہیں قبول ہوا تو وہ ایک الگ بات ہے. دوسری بات یہ کہ اور کتنے پارلیمنٹیرینز ہیں جو اسپیکر کے اجازت کے بغیر گرفتار ہوئے ہیں, ذرا ان کی بھی فہرست منگا لیں اور پھر وہ بھی دیکھ لیں. اب میرا یہاں پہ ایک آبجیکشن ہے قانون بنانے والوں کے ساتھ اور قانون نافذ کرنے والوں کے ساتھ اور قانون کی تشریح کرنے والوں کے ساتھ, بڑے ادب کے ساتھ, کہ پارلیمنٹیرینز کو یہ کیوں چھوٹ ہو. یہ ہر سٹیزن کو چھوٹ ہونی چاہیے کہ جب تک اس کے اوپر پروسیکیوشن کمپلیٹ نہیں ہوتی اس کو گرفتار نہ کیا جائے. جب آپ گرفتار کریں تو پھر وہ اتنا فل پروف ہونا چاہیے کہ وہ آدمی تمام دولت لگا کے, تمام پیسے لگا کے وہ وہاں سے نہ چھوٹ سکے. یہ آئی تھنک شیریں مزاری کیس جو ہے یہ ایک آئی اوپنر ہے ہم سب کے لیے.
اور اس سے پہلے مجھے اطلاع ملی کہ جناب عمران خان کو اریسٹ کرنے والے بنی گالا لوگ پہنچ گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے بڑی آزمائشیں ہوں گی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو ہم قطع نظر اس کے کہ میری فرض کریں میں اس وقت تحریک انصاف کے لیے شاید میں اس طرح سے نہیں، میں سافٹ کارنر رکھتا جو پہلے تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کے مخالفین کو سپورٹ کر رہا ہوں، لیکن کوئی مخالفین ہو یا کوئی بھی اور ہو، ہمیں سب کا جو موقف ہے وہ اوپنلی دینا چاہیے اور وہ فیئرلی دینا چاہیے، تاکہ لوگ جو ہے لوگ اسیس کر سکیں کہ واقعی یہ وکٹمائزیشن ہے، واقعی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ باقاعدہ اس شخص نے کرائم کیا. اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کئی فیڈرل منسٹرز ہیں سابق پچھلی حکومت کے، جن کا ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، اور جن کا سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. اب جیسے کئی ایسے لوگ ہیں جو منسٹرز نہیں ہیں لیکن ان کے ناموں پہ ہوئی ہے کرپشن، جیسے فرح بی بی ہے، جیسے جمیل گجر ہے، جیسے اور بڑے لوگ ہیں. میں کہاں تک جاؤں، یہ پھر بات بڑی اونچی تک جاتی ہے. لیکن ہم اس کرائم کی بات کریں، ہم اس کی تعلقات اور ایفیلیشنز کی جب بات کریں گے تو وہ پھر گڈمڈ ہوگا، اور وہ پھر وکٹمائزیشن ہوتی ہے، اور وہ پھر کیریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے. سوچنے کی بات ہے. اور آپ لوگ بھی جب خبر سنتے ہیں تو آپ کا تعلق جس مرضی جماعت سے، اب دیکھیں پرسوں سے میں کل سے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ جو تحریک انصاف کے مخالفین ہیں وہ شیریں مزاری کو دبا کر باتیں کر رہے ہیں، اور جو تحریک انصاف کے فالوورز ہیں وہ ہم نون لیگ اور عدلیہ کے اوپر باتیں کر رہے ہیں. یہ اس کی گنجائش نہیں ہے، ایسی گنجائش نہیں ہے. برائی کو برائی سمجھیں، غلط کام کو غلط کام سمجھیں، اور ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ انصاف اتنی کرسٹل کلیئر طریقے سے نافذ کریں کہ لوگ ان کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکیں. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.